حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اسلامی تاریخ میں ان کا کیا کردار تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کیوں دیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور مسلمانوں کی فتوحات کا دور، نیز خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور کمانڈر کیسے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل شکست اور ہر میدان کے فاتح تھے۔ الغرض ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید بن المغیرہ المخزومی 7ویں صدی کے عرب فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے ابتدا میں قریش کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مہمات کی سربراہی کی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے 2 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 632 عیسوی اور 633 عیسوی میں عرب میں باقی قبائل کے خلاف ردہ کی جنگوں، 633 عیسوی اور 634 عیسوی میں ساسانی عراق میں ابتدائی مہمات اور 634 عیسوی اور 638 عیسوی میں بازنطینی شام کی فتح میں اہم کمانڈر کے کردار ادا کیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی نام خالد بن الولید بن المخزومی المغیرہ تھا۔ ان کو سیف اللہ اور ابو سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور 642 عیسوی میں مدینہ منورہ یا حمص میں وفات پائی۔ وہ قریش کے اشرفیہ بنو مخزوم قبیلے کے ایک عظیم گھڑ سوار تھے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 625 عیسوی میں غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ 627 یا 629 عیسوی میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کیا، جس نے انہیں مسلمانوں کے درمیان ایک سرکاری فوجی کمانڈر کے طور پر شامل کیا اور انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ موتا کی لڑائی کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کو مضبوط کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 629 اور 630 عیسوی میں مسلمانوں کی فتح مکہ اور 630 عیسوی میں جنگ حنین کے دوران مسلم فوج کی قیادت بھی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب قبائل کو دبانے یا محکوم بنانے کے مقصد سے نجد اور آل یمامہ میں مقرر کیا گیا، جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں بزخہ کی جنگ اور 633 عیسوی میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنماؤں طلحہ اور مسیلمہ پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں فرات کی وادی میں بڑی تعداد میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی فارسی فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا اور انہوں نے وہاں اپنے نوجوانوں کی قیادت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف 2 جنگیں لڑیں، جنگ احد اور جنگ خندق، جو 625 اور 627 عیسوی میں لڑی گئیں۔ مسلمانوں کے لیے لڑی گئی جنگوں میں غزوہ موتا، فتح مکہ، جنگ حنین، ردہ کی جنگیں، بزخہ کی جنگیں، اقربہ کی جنگ وغیرہ شامل ہیں۔ میدان جنگ میں شہادت نہ ملنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے: مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ جن پر آپ کی زوجہ نے یہ فرمایا: خالد،
آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، جس کے معنی اللہ کی تلوار کے ہیں، اور اللہ کی تلوار کسی کافر سے کٹ نہیں سکتی، نہ شکست کھا سکتی ہے۔ اے لوگو، یہ افسوس اس شخص کا ہے جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا، لیکن کبھی کسی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ آپ کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں میں دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ وہ ایک ناقابل شکست کمانڈر تھے جنہوں نے ہر میدان میں فتح حاصل کی۔